السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولز ایڈکشن۔ سائیں کدھر جا رہے ہیں؟ اس کے کہنے پر وہ چائے بنا کر لائی، مگر اسے اپنا سامان بند کرتے دیکھ کر بے ساختہ پوچھ بیٹھی تھی۔ کبیر پیچھے مڑا اور پھر اس کی جانب آیا۔ آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھیں، وجیح چہرہ بالکل سرد تھا۔ ہاں جا رہا ہوں۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے چائے لیتے اس کی انگلیوں نے عیسل کی انگلیوں کو چھوا۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ کدھر؟ کیوں پوچھ رہی تھی؟ تم سے مطلب؟ کبیر نے اسے گھورا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ معذرت سائیں، ابھی خواب دیکھے بھی نہیں تھے کہ ٹوٹنے لگے تھے۔ ابھی وہ مر کر جاتی ہی کہ… رکو، وہ گھرایا۔ عیسل کا دل کانپ گیا۔ یہ کیا بنایا ہے؟ نمک کیوں ڈالا ہے اس میں؟ وہ شدید غصے سے بولا تھا۔ عیسل نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ میں نے نہیں، وہ شکیلہ… لو پیو اسے اب۔ اس نے زبردستی اس کے ہاتھ میں کپ پکڑایا۔ میں چائے نہیں… ختم کرو اس کو ابھی کے ابھی۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ عیسل نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کپ لبوں کو لگایا۔ اسے حیرت ہوئی، مگر اس میں تو چینی… کبیر نے واپس چھین لیا۔ اب ہو گئی ہوگی، نکلو اب۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر کیا۔ مگر اس میں نمک نہیں۔ دروازہ اس کے منہ پر بند ہو گیا تھا۔ اس کی حرکت سوچتے عیسل کا دل اب تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ کبیر نے اس کے لبوں کے نشان پر چھوا انگلیوں سے اور کپ ٹیبل پر پٹک دیا۔ اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اتنا وہ جانتا تھا کہ اب وہ حویلی میں نہیں رہنا چاہتا تھا، کسی قیمت پر نہیں۔ اس نے کرسی پر گرتے وائن کی بوتل لبوں سے لگائی اور کرسی پر جھولنے لگا۔ حازم چین سے بیٹھنے والوں سے نہیں تھا۔ اسے ڈر بھی نہیں تھا۔ وہ بس انتظار میں تھا، کب اسے سزا ہو، کب وہ جیل جائے یا کب پھانسی ہو۔ وہ بس قانونی طور پر کرنا چاہتا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، واحد سدیال چلائے، مگر اس پر فرق نہیں پڑا۔ اس کی ماں سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اور کچھ نہیں جانتا، بس اس کے باپ سے بات کریں، ورنہ میں خود کروں گا، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ وہ اتنی پاس تھی، اب دوری برداشت نہیں تھی۔ وہ ہماری ذمہ داری ہے میر، انہوں نے تھک کر سمجھانا چاہا۔ تو میں ہماری سے صرف اپنی ذمہ داری بنانا چاہتا ہوں، اور آپ بھی چاہتے تھے میں شادی کر لوں۔ اب جب مان رہا ہوں تو کیا مسئلہ ہے؟ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ تمہیں ہزاروں بہتر لڑکیاں… وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ بہتر کوئی مجھے کچھ نہیں پتا، وہ میرے گھر میں ہے، میری پسند ہے۔ اگر کچھ غلط کیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تم باپ کو دھمکی دے رہے ہو؟ اور کیا غلط؟ ہاں؟ ان کا دماغ آؤٹ ہو گیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ جلد میرے نکاح میں ہو۔ جلد مطلب جلد۔ ایسا نہ ہوا تو مجھ سے کسی اچھے کی امید نہ رکھنا۔ اس کے لہجے میں ضد تھی۔ واحد سدیال نے سر پکڑ لیا۔ بیٹا تم غصہ کیوں ہوتے ہو؟ ہم سوچتے ہیں۔ ماں جانتی تھی اس کی طبیعت کو، جبھی محبت سے بہلانا چاہا، مگر اب اسے محبت ہی بہلا سکتی تھی۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے ماں، مجھے وہ چاہیے ہے تو ہے۔ میں اب حویلی میں تب آؤں گا جب وہ میرے لیے سج چکی ہوگی۔ ان کا ماتھا چومتے وہ نکل گیا تھا۔ دیکھ لیا کیسے باپ کو دھمکی دی ہے؟ بے غیرت، باپ کا لحاظ نہیں ہے اس میں۔ وہ ہنوز سر پکڑے بیٹھے تھے۔ آپ نے ہی ایسا بنا دیا ہے، انہوں نے دکھ سے کہا۔ واحد سدیال انہیں گھورنے لگے تھے۔ ہم اسی آس پہ بگڑے ہیں کئی برسوں سے، تیرے ہاتھ لگیں گے تو سدھر جائیں گے۔ مگر وہ تو ابھی چھوٹی ہے۔ مہیرہ کی ماں کافی پریشان ہو چکی تھی سن کر، پریشانی سے زیادہ حیرانگی بھی تھی۔ ان لوگوں کو یہاں آئے ہفتے سے زیادہ گزر گیا تھا اور سامر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ کال تو اٹھاتا ہی نہ اور میسیجز دیکھ کر چھوڑ دیتا۔ شاید اسے ابھی تک اپنے مطلب کا میسج نہیں ملا تھا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، جبھی ان دونوں کو ہار ماننی پڑی۔ سامر کی ماں تو رضامند تھی، مگر واحد سدیال نہیں چاہتے تھے، مگر پھر انہیں ماننا پڑا۔ جبکہ مہیرہ کے ماں باپ کچھ پریشان سے ہو گئے تھے۔ کیس چل رہا تھا، 6 دن بعد سنوائی تھی، اور ان سب کو یقین تھا کہ پہلی سنوائی میں ہی وہ رہا ہو جاتا اور حازم کو گرفتار کر لیا جاتا۔
حازم کے خلاف کافی گواہ تھے، وہ مطمئن تھے، مگر یہ بات چھوٹی تو نہیں ہے بہن، ماشاءاللہ سے کافی بڑی ہو گئی ہے۔ پھر حالات ایسے ہیں کہ اسے محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہیے۔ سامر اسے بہت خوش رہے گا۔ وہ کسی طرح بس انہیں آج منا لینا چاہتی تھی۔ ابتسام کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ لینا ممکن نہیں ہے۔ اسحاق خان نے کمزور احتجاج کیا تھا۔ نکاح ہی کریں گے، رشتے ابتسام کے آنے پر ہی ہوگی۔ میں جانتی ہوں کافی جلدی ہے، مگر اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو اتوار کو سادگی سے نکاح رکھنا چاہتے ہیں، پھر رشتے پر سارے ارمان پورے ہو جائیں گے۔ ابھی حالات ایسے تھے بھی نہیں کہ وہ دھوم دھام سے نکاح کرتے، مگر اکلوتا بیٹا تھا، ان کے بہت ارمان تھے۔ آخری فیصلہ مہیرہ کا ہی ہوگا، اسحاق خان سنجیدگی سے بولے تھے۔ سامر میر کو کون نہیں جانتا تھا، وہ کافی سلجھا ہوا تھا، مگر بات بیٹی کی زندگی پر آئی تو وہ اور بھی چھان بین کروانا چاہتے تھے۔ بالکل، بیٹی کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا، آپ اس سے ضرور پوچھیں۔ ووٹ کھڑی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ہی ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے ابھی تک یقین نہ ہو۔ میں سامر کے متعلق پوچھ گچھ کرتا ہوں، تو مہیرہ سے بات کرو۔ پہلا رشتہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، امید ہے اچھا ہی ہوگا۔ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اتوار پرسوں تھا، زیادہ وقت تھا ہی کدھر۔ کیا؟ آئینور اتنے زور سے چیخی کہ اس کی ماں نے کان پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ تمہیں کب تمیز آئے گی؟ آرام سے بولو۔ ماں سچ میں؟ ماہی اور لالا؟ او خدایا! اسے یقین نہیں آ رہا تھا، خوشی سے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ مہیرہ اسے بے حد پسند تھی، رملہ کی موت کے بعد تو بس وہی تھی۔ کہیں نہ کہیں دل میں اس نے ایسا چاہا، مگر سامر نہیں مانتا۔ مگر اب یہ خبر سن کر اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ ماں، لالا خود چاہتے ہیں ایسا؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے رازداری سے بولی تو ماں اسے دیکھنے لگی تھی۔ نہیں، میں نے اسے راضی کیا ہے۔ اچھی بچی ہے ماہی، خوش رہے گی، اور سامر بھی اس کے ساتھ خوش رہے گا۔ وہ ایک بہن کے سامنے بھائی کی بے باکیت چھپا گئی تھی، بلکہ باقی بھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اوہ، وہ ذرا مایوس ہوئی، مگر خیر ہے، ماہی اتنی پیاری اور معصوم ہے، لالا کو اس سے پیار ہو جائے گا۔ وہ پر یقین تھی۔ ہٹ پڑے، بدتمیز! وہ سامر کو کان لگانے لگی تھی۔ انہیں یقین تھا وہ لوگ انکار نہیں کریں گے۔ آئینور بھاگ کر کمرے سے نکلی تھی، اسے ماہی کو بتانا تھا۔ میں؟ اس کا چہرہ پل میں شدید سرخ پڑ گیا تھا، دھڑکنیں سینے میں مچلنے لگی تھی۔ اس کے سامنے سامر میر گھوم گیا۔ وجیح روبرو شخص کسی کی بھی چاہ ہو سکتا تھا۔ جھٹکے کے بعد وہ کئی بار اسے سوچ چکی تھی، جیسے اس نے اسے بچایا۔ ہر ملاقات کبھی کبھی نگاہیں بھٹکتی، اسے ڈھونڈنے لگتی، مگر وہ ایک بار بھی نظر نہیں آیا تھا۔ مگر اس نے ایسا نہیں سوچا، ابھی تو اسے مانگا بھی نہیں، چاہ بھی نہیں کی، پھر کیسے؟ اس کا دل پاگل ہونے لگا تھا۔ ہاں تو اور کون؟ دیکھ ماہی، اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ پھر حازم سرحان تو جانتی ہے، اور سامر میر اور یہ حویلی والے بھی، سب جانتے ہیں۔ ہمیں یا تجھے کوئی صفائی نہیں دینی پڑے گی، لڑکا بہت اچھا ہے، وہ اسے یقین دلا رہی تھی۔ مگر پھر بھی ہماری ماہی لاکھوں میں ہے، تو بس ایک بار انکار، پھر کوئی یہ بات نہیں کرے گا۔ شادی تجھے کرنی ہے، زندگی تیری ہے، فیصلہ تیرا ہوگا۔ وہ اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان بنا رہی تھی۔ بیٹی کب اتنی بڑی ہو گئی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ مہیرہ نے گھبراہٹ میں ہاتھ مسلے، اس کے سرخ گال انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ دل کی حالت غیر تھی، کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ مگر میں بھائی کے بغیر شادی نہیں کرنا چاہتی، آخر کار یہی بول پائی۔ اس کی ماں صدقے واری ہوئی۔ ابھی تو نکاح ہے، رخصت تو ابتسام کے سامنے ہوگی، اور فکر نہ کر، تو راج کرے گی۔ اس کا ماتھا چومتے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ مہیرہ اس سے زیادہ رضامندی میں اور کچھ نہیں بول سکتی تھی، وہ جانتی تھی۔ مہیرہ بھاگ کر واش روم میں گئی اور چہرے پر پانی پھینکا تھا۔ نہیں، اس نے سنک کے گرد ہاتھ رکھتے چہرہ شیشے میں دیکھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ خون سارا نچوڑ کر
اس کے چہرے پر آ چکا تھا۔ اس کا دل بند ہونے کی رفتار پر دھڑک رہا تھا۔ اس نے پھر ہاتھوں میں پانی بھر کر چہرے پر مارا اور آنکھیں زور سے بند کی۔ دل کی دنیا جیسے بدل رہی تھی۔ بدلتی حالت اس کی حالت غیر کر گئی تھی۔ آئے نور نے دوسری بار دروازہ بجایا۔ ماہی، باہر آؤ نا یار، بات بتانی ہے۔ اسے مجبوراً باہر نکلنا پڑا۔ ابھی تو نکلی نہیں تھی کہ آئے نور اس کے ہاتھوں کو پکڑے گول گول گھومنے لگی تھی۔ رکو آئے نور، رکو، وہ بوکھلا گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم میری بھابھی بننے جا رہی ہو؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ کتنا مزہ آئے گا نا، تم نند اور میں بھابھی کے خوف سے آزاد۔ وہ شدت سے اس کے گلے لگی۔ مہیرہ کا چہرہ ایک بار پھر سرخ ہوا تھا۔ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ وہ کافی خفگی سے بولی۔ دوسری جانب سامر بے چین تھا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ میری شرط ہے، بتائیں کب رکھا ہے نکاح؟ میسج دیکھ کر ہی کال اٹھا لی تھی، تبھی بے چینی سے بولا۔ ابھی تک بات آپ اور بابا سے چاہتے ہی نہیں کہ میں حویلی آؤں۔ باخدا میں آ کر اسے لے جاؤں گا۔ وہ غصہ ہو گیا۔ حازم کی جانب سے خاموشی اسے پریشان کر رہی تھی۔ بیٹا وہ لڑکی والے ہیں، کچھ تو وقت دو۔ نہیں ہو سکتا، مجھے جلد چاہیے ماں، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس کو لے کر میرا دل بے چین ہے، خوف ہے، بس اسے میرا کر دے، آگے میں سب دیکھ لوں گا۔ بیٹا میں نے تو اتوار کا کہا ہے، اب وہ جواب کیا دیتے ہیں یہ تو ان پر ہے نا، ان کی بیٹی ہے، چاہے جہاں بھی دیں۔ جہاں بھی، وہ ہنسا۔ اتوار کو اگر وہ میرے لیے سجی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں خود آؤں گا۔ عجیب ضدی لہجہ تھا۔ انہوں نے سر پکڑ لیا تھا۔ مہیرہ کی طرف سے اقرار ہوتے ہی حویلی میں کافی ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف ملازم بھاگتے تیاریوں میں مصروف تھے۔ گو کہ نکاح سادگی سے ہونا تھا، مگر وہ حویلی کے اندرونی حصے کو سجا رہے تھے۔ مہیرہ کو حویلی سے جانا منع تھا۔ اس کی ساری تیاری آئے نور کر رہی تھی۔ اسحاق خان نے بیٹے کو نہیں بتایا تھا، وہ اسے بے چین نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مہیرہ کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ ہر وقت دل سینے میں شدت سے دھڑکتا رہتا۔ نہ جانے وہ خوش تھا یا ماں باپ کے کہنے پر۔ پھر اسے سامر سے ڈر بھی الگ لگتا تھا۔ ابتسام کی کمی الگ شدت سے دل میں اداس کر گئی۔ اس نے کئی بار پھر ماں سے کہا تھا ابتسام کو آنے دیں، مگر وہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی شاید۔ حازم کا ڈر اب بھی تھا، وہ کیوں خاموش تھا؟ صبح اس کا نکاح تھا۔ کمرے میں زیور اور آف وائٹ نفیس اور خوبصورت فراق پڑا تھا۔ باقی بھی کافی سامان پھیلا ہوا تھا۔ تازہ پھولوں کی مہک حویلی میں پھیلی ہوئی تھی۔ آئے نور کے پاؤں زمین پر ہی نہیں آ رہے تھے۔ وہ گن چکر بن کر رہ گئی۔ بار بار شہر جانا ہو رہا تھا۔ مہیرہ تھک کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اور اس فراق کو چھوا تھا۔ سب کتنا خوبصورت تھا، کسی خواب کی طرح، مگر وہ دل میں اور خوفزدہ ہو گئی۔ جس سے نکاح تھا اس کی کوئی خبر نہیں تھی، شاید اسے مجبوراً نہیں۔ اس نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ ابتسام ایک کونے میں بیٹھا ماضی کی یادوں میں گم تھا۔ بکھرے بال اور بڑھی ہوئی شیو۔ یہاں اسے کافی مہینے گزر چکے تھے، کئی دوست بن چکے تھے زبردستی، مگر وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ ماضی کو سوچنا، سوچے جانا، اس کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں تھا۔ رملہ کا دکھ اب بھی دل میں اتنی ہی شدت سے تھا۔ حازم سے نفرت اتنی ہی شدت سے تھی۔ مہیرہ اور گھر والوں کی فکر، سب ویسا ہی تھا، مگر کچھ بھی تو ویسا نہیں تھا۔ جیل کی زندگی اسے مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ شکر تھا وہ لڑکی پھر نہیں آئی، مگر کیوں نہیں آئی؟ بس یہی محبت تھی۔ خیر محبت لفظ نے اسے زمانے میں اتنا رسوا کیا کہ محبت سے نفرت ہو چکی تھی اسے۔ وہ مر جاتا مگر اب محبت جیسے لفظ کو زبان پر نہ لاتا۔ اور دوسرے جرگے اور ماہی کے نکاح کا نہیں پتہ تھا۔ ہاں مگر رضا اور اس کا باپ روز آتے۔ ایک دو بار کبیر بھی آیا، ایک بار سامر بھی، مگر وہ کیوں آیا تھا؟ اسے پتہ تھا کہ حازم کے خلاف کیس کر دیا تھا۔ 4 دن بعد پیشی تھی، فیصلہ تھا، مگر وہ پر امید نہیں تھا۔ زندگی جینے کی اب تمنا نہیں بچی تھی، مگر بوڑھے ماں باپ اور جوان بہن کی فکر اسے ستائے رکھتی۔
اس کے علاوہ اب اس کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ لڑکی بھی نہیں، کبھی نفرت، کبھی تلخی، کبھی غصے کی صورت وہ دماغ میں آ ہی جاتی۔ ارتسام، تو جانے والا ہے جگر؟ باہر نکل کر بھول نہ جانا، کہیں سے آواز آئی، مگر اس نے توجہ نہیں دی۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، کیوں نہیں مان رہے ہو؟ شاہد جدیال بے بسی سے چلا اٹھے تھے۔ حازم سرحان نے ہاتھ میں پکڑے گلابی کور والے موبائل کی اسکرین بند کرتے انہیں اسپاٹ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وجیح چہرے پر عجب وحشت چھائی رہتی تھی۔ حازم سرحان ڈر کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس کا لہجہ برف کی مانند سرد تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ تو اتنے آرام سے کیوں بیٹھے ہو؟ وہاں وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تم کیسے اتنے پرسکون ہو؟ ان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ حازم کچھ نہیں بولا۔ دل میں کوئی چبھا۔ موبائل پر گرفت سخت ہوئی تھی۔ رحم کرو مجھ پر، میرا ہے ہی کون تمہارے سوا؟ وہ التجا کرنے لگے، مگر حازم اٹھ کر چلا گیا تھا وہاں سے۔ وہ پکارتے رہ گئے۔ حویلی میں وہی تین رہ گئے تھے، کبیر اور اس کی ماں، اور رملہ کی ماں شہر میں تھے۔ رملہ کی ماں کافی سیریس تھی۔ کبیر حویلی تو کیا، پورا خاندان سب سے قطع تعلق کر گیا تھا۔ نہ اسے کچھ چاہیے تھا نہ کچھ لیا۔ وہ چلا گیا تھا، حویلی کاٹ کھانے کو توڑتی تھی۔ پھر سرحان، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ If you like this novel so please subscribe to my channel. Okay, اللہ حافظ.